بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توبہ کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی طرف لے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے، آپ نے یوں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا کوئی شخص اپنے سامان کو گم پائے اور پھر اس کے مل جانے پر اتنی خوشی محسوس کرے کہ اسے اپنے الفاظ ہی بولنا بھول جائے، تو کہنے والا یہ کہنا شروع کر دے جب اس کا سامان دوبارہ مل جائے، اور یہ کہنا شروع کر دے کہ اے باری تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، جب کہ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو سامان کے مل جانے پر بندہ خوش اتنا ہوتا ہے کہ اے الفاظ بولتا ہے اے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی یہ کلمات بندہ دہرانا شروع کر دیتا ہے، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ میرا رب خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے۔ اس کے علاوہ ملتا ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرتا ہوتا تو اللہ رب العزت کے لیے اسپیشل ایک مخلوق بنانا پڑنی تھی کہ جو محض توبہ کرتی، یعنی اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ گناہ تو انسان کرتا ہے، الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ انسان سے غلطی کا سرزد ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ازالہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور توبہ بھی ایسی توبہ نہ ہو کہ جو وہ اس توبہ کے بعد پھر توبہ کی ضرورت پڑ جائے۔ توبہ ایسی ہو کہ جیسی قرآن پاک کے اندر ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ ایسی کرو جیسے توبۃ نصوح، یعنی توبۃ نصوح جیسی توبہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم توبۃ نصوح کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جو ہے وہ کھیری کے اندر سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ نہیں نہ جا سکتا، تو انسان کا بھی اتنا ہی دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جانا مشکل ہو جائے۔ تو یہ ہوتی ہے توبۃ نصوح۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا توبہ کی پھر توبہ کی، میری اس توبہ نے بھی توبہ کی۔ ایسی توبہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ توبہ اللہ کو وہ پسند ہے جو بندہ صدقے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت سے صدقے دل سے کسی چیز کی معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، پھر اسے لوگوں کے اندر پھر ندامت بھی نہیں کرنے دیتا۔ پتہ ہے بندہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر جب ہر شخص اسے جب وہ نیچ دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن میرا رب یہ فرماتا ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اگر تو توبہ کر لے گا تو میں تجھے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جھکنے بھی نہیں دوں گا، لوگوں کے سامنے میں تیرے عیب بھی ظاہر نہیں کروں گا،
میں چپکے سے تجھے معاف کر دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص سامنے سے آیا، اس کے پاس ایک شراب کی بوتل تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو جہاں پہ غلطی کرتا وہیں پہ اس کو سزا دے دیا کرتے تھے، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ یعنی سیدنا عمر بن خطاب کا اتنا ڈر ہوتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا، اور آپ ہر وقت نیام سے تلوار نکال کر رکھتے تھے، جہاں پہ جو گناہ کرتا وہیں پہ اس کو سزا دیتے۔ سامنے سے شرابی آ رہا تھا، شراب ہاتھ میں تھی، تو جب دیکھا عمر بن خطاب سامنے سے آ رہے ہیں تو ایک دفعہ دل میں خوف سا پیدا ہوا، کیونکہ عمر کی تلوار نظر آ گئی، تو دل میں ڈر سا پیدا ہوا کہ کیا کروں۔ تو جلدی سے جب وہ بوتل کو یوں اپنی بغل میں چھپا لیا، تو جب کچھ لمحہ گزرا نا تو عمر بن خطاب نزدیک آئے، پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ شخص آگے سے بتانے لگا کہ میرے ہاتھ میں یہ سرکے کی بوتل ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نکال کے دکھاؤ یہ کیا ہے، تو ایک دفعہ دل میں خوف سا آیا نا کہ یہ ہے تو یہ شراب کی بوتل جو میں چھپا رہا ہوں اپنی بغل میں، خوف تو آتا ہے نا۔ تو پھر جب یہ اصرار کیا تو نکالنے لگے، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، باری تعالیٰ آج عمر سے بچا لے، زندگی میں کبھی دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ دل میں جب پختہ یقین ہونا اور عزم مصمم کر کے بندہ اللہ رب العزت سے کسی چیز کو مانگتا ہے، پکے ارادے سے مانگتا ہے، تو پھر میرا رب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یقین کامل ہو اور یقین کامل رکھ کے اس سے دعا مانگے۔ تو اس شخص نے اس وقت بڑے یقین پورے وثوق کے ساتھ باری تعالیٰ سے دعا مانگی، کہا کہ آج عمر سے بچا لے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو جب نکالی نا باہر تو وہ سچ میں سرکہ بن چکا تھا۔ تو یہ توبہ تھی، توبۃ نصوح توبہ تھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جائے۔ جب بندہ توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، کیونکہ انسان اور رحمان میں بڑا فرق ہے۔ انسان جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ کسی کے اندر 1000 نیکیاں دیکھ کر بعد میں ایک چھوٹا سا گناہ دیکھ کر اس کی ساری نیکیاں بھول جاتا ہے، یہ ہے انسان۔ اور رحمان یہ ہے کہ 1000 گناہ بھی ہوں، ایک نیکی کر لیں تو میرا رب جو ہے وہ اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رحمان، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ساری زندگی شراب پیتا رہا۔ آپ دیکھیں نا حضرت بشر حافی، آپ شراب خانے میں جایا کرتے تھے، جب وہ شراب پیا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے زمین سے اللہ کا نام اٹھایا، اس کو بڑی جب وہ خوشی کے ساتھ اس کے اوپر خوشبو لگائی اور خوشبو لگانے کے ساتھ بلند جگہ پر رکھ دیا۔ تو جب آپ دوبارہ اپنے مے خانے میں گئے، اتنے میں پھر ایک بزرگ صاحب آئے، انہوں نے آ کے دروازے پر دستک دی۔ ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی مانگنے والا دروازے پہ آیا، انہوں نے اپنے ایک دربان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ باہر کون ہے۔ تو باہر سے پیغام ہے کہ میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جب وہ اندر پیغام دیا دربان نے آ کے کہ وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، تو پھر یہ باہر گئے نا دروازے پر، تو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی طرف سے میں سلام لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے پیغام؟ تو پوچھا گیا بزرگ بابا جی سے کہ میرے لیے پیغام کیوں؟ میں تو شراب خانے میں رہتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، لوگوں کو شراب پلاتا ہوں، میرا اپنا مے خانہ ہے، تو وجہ کیا بنی؟ تو اس بزرگ بابا جی نے کہا کہ اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے جو ہے وہ اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو پھر ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہو گیا۔ اور یہاں تک آتا کہ جب انہوں نے توبہ کر لی نا ایک دفعہ، جب وہ رجوع کر کے اللہ کی طرف آئے، جب تک کہ وہ دنیا میں رہے نا، اس دنیا میں، اس وقت تک وہ، کیونکہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، کیونکہ جس وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی نا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، تو آپ نے ساری زندگی بھی ننگے پاؤں گزار دی، تو ان کو اس وجہ سے بشر حافی کہا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اس زمین پر رہے نا، زندہ رہے، اس وقت تک جو ہے وہ کتا بھی پیشاب جو ہے وہ سڑک کے اوپر نہیں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے۔
وہ ایک دفعہ جب اس کتے نے پیشاب کیا نا تو کسی نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا، تو جب جا کے پتہ کیا تو سچ میں بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے اس کے گناہ کتنے ہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ یا صنم پکارنے والا تھا، بس وہ ایک نیکی کو قبول کرتا ہے، یا صنم سے پھر یا صمد نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے جب اس کے ہاں توبہ کر لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا ان سے، جب وہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب وہ گناہ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، غامدیہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، تو وہ عورت بھی آ گئی، دونوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ توبہ کے لیے جو وہ ہاتھ بڑھائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پر حد جاری کی، یعنی وہ حد جو مقرر تھی، جو وہ ان کو جو وہ کوڑے لگوائے۔ تو جب کوڑے لگوائے نا تو کوڑے لگوانے کے بعد جو ہے وہ زمین سے جب اٹھ کے بھاگنے لگے تو کسی نے کہا نا کہ وہاں پر جملہ بولا، جب وہ پتھر مارا تو خون کا ایک قطرہ جب وہ پتھر لگنے کے بعد جب وہ جا لگا جب وہ ان کے جسم پر ایک صحابی کے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا گندا خون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اس نے توبہ ایسی سچی کی ہے کہ اس کی توبہ کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو ساری روئے زمین کی توبہ اللہ قبول کر لے، اتنی سچی توبہ ہے۔ تو میرا رب نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، میرا رب یہ چیز نہیں دیکھتا، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا، اس کی محبت کے بارگاہ میں اس کے پاس جائے اور پھر دیکھے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، تو ہمارے بھی گناہ یقین ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس کی بارگاہ میں آئیں، یہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، اس میں آ کے اس سے جو ہے وہ رجوع کرے، یقین ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ